بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 768 ہے، 768۔ سورہ توبہ کی سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 اور 6۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِذَا چنانچہ جب انسلخ گزر جائیں، الاشہر مہینے، الحرم حرمت والے، فَاقْتُلُوا تو تم قتل کر دو، المشرکین مشرکین کو، حیث جہاں کہیں، وجدتموہم تم انہیں پاؤ، وخذوہم اور پکڑو انہیں، واحصروہم اور گھیرے میں لیے رکھو ان کو، وقعدوا لہم اور بیٹھو ان کی طاق میں، کل مرصد ہر گھات میں۔ فَإِن پھر اگر تابوا و توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا اور قائم کر لیں، الصلاة نماز، وَآتَوْا اور دیں الزکاة زکاة، فَخَلُّوا تو چھوڑ دو، سَبِيلَهُمْ ان کا راستہ، اِنَّ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر احد کوئی من المشرکین مشرکین میں سے استجارک آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ تو آپ اسے پناہ دے دیں، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع و سنے کلام اللہ کا کلام، ثم پھر ابلغه آپ پہنچا دیں اس کو، مأمنہ اس کے امن کی جگہ پر، ذالک یہ بأنہم اس سبب سے کہ وہ قوم لوگ ایسے ہیں کہ لا يعلمون علم نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو تاکہ کلام الہی سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ لا علم لوگ ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی جہاں بھی پاؤ قتل کرنا۔ نمبر 2، انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ طاق لگا کر بیٹھو۔ نمبر 3، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دے دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ نمبر 4، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ نمبر 5، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے اس وقت تک پناہ دو جب تک وہ اللہ کا کلام سن لے۔ نمبر 6، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ نمبر 7، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے۔ بزرگان محترم، صاحب تفسیر المنیر نے اس آیت کو آیت سیف قرار دیا، یعنی تلوار کی آیت، اس لیے کہ اس آیت میں قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرکین سے برات کے اعلان کے بعد 4 ماہ کی مہلت مشرکوں کو دی گئی، تو اس کے بعد ایمان والوں کو کیا کرنا ضروری ہے وہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ مشرکین جہاں کہیں پائے جائیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب اشہر حرم
یعنی حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی انہیں پالو۔ اشہر حرم سے مراد کون سے مہینے ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ حضرت مجاہد اور ابن اسحاق کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں جن حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے ان سے وہی مہینے مراد ہیں جن کا شروع صورت میں ذکر آیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ مدت کی تعین کے بغیر کوئی معاہدہ تھا اور جن سے کوئی عہد و معاہدہ ہی نہ تھا ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی، اور جنہوں نے عہد کو توڑ دیا یعنی کہ مکے کے مشرکین تو ان کو 4 ماہ کی مدت میں سے 20 دن ذی الحجہ کے اور محرم کا پورا مہینہ گزر جانے کی مہلت دی گئی۔ صاحب روح المعانی نے یہ بات لکھی ہے کہ حرمت والے مہینوں سے وہ مہینے یہاں مراد نہیں ہیں جو عرب میں مشہور و معروف تھے، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ جس وقت برات کا اعلان ہوا تھا اس وقت ان 4 مہینوں میں سے صرف 20 دن ذی الحجہ کے اور 1 مہینہ محرم ہی کا باقی رہ گیا تھا، اور رجب کے مہینے تک پہنچنے کے لیے درمیان میں 5 مہینوں کا فاصلہ تھا۔ اگر ان 5 مہینوں کو بھی حساب میں لے لیا جائے تو میعاد لمبی ہو جاتی، حالانکہ 4 مہینوں سے زیادہ کسی کو مہلت نہیں دی گئی۔ اس آیت میں مشرکین کو صرف قتل ہی کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ پوری شدت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کی طاق میں گھات کے ہر موقع پر بیٹھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ ان کو قلعے میں بند کر دو، باہر نکلنے سے ان کو روک دو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھ جاؤ، انہیں مکہ مکرمہ کے راستے میں بیٹھو اور مشرکوں کو مکے میں داخل ہونے نہ دو۔ ان مشرکوں کے لیے نجات اور سلامتی کی ایک صورت باقی رہ گئی کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دے دے تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ عرب کے مشرکوں سے قتال اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ جب وہ اپنے کفر اور شرک سے توبہ کر لیں گے اور نماز پڑھنے لگیں گے اور زکوٰۃ دینے لگیں گے تو پھر ان کو اس کے راستے سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس آیت سے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے نماز کے چھوڑنے والے کو قتل کا فیصلہ فرمایا ہے، اور امام جساس حنفی نے اس آیت سے یعنی اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کو قبول کرنا مراد ہے، عمل مراد نہیں کہ اگر مشرکین توبہ کر لیں اور نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت اس کے لزوم کو تسلیم کر لیں تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مشرک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے۔ یعنی اگر کوئی مشرک دین اسلام کی سچائی اور حقانیت کو سمجھنا چاہے اور قرآن مجید کو سننا اور سمجھنا چاہے تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اس کو موقع دیے بغیر قتل کر دیا جائے، بلکہ دین اسلام کو سمجھنے کا موقع دیا جائے گا۔ وہ اس نیت سے امان طلب کرے تو اسے امان دے دی جائے گی۔ دین اسلام کا مقصد قتل و قتال نہیں ہے، قتل تو ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ اسلام کا مقصد خون ریزی نہیں ہے۔ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کو اس دین کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا جائے، توحید و نبوت کے دلائل کو سنجیدگی سے سمجھنے کا موقع دیا جائے۔ اگر وہ سمجھ لے اور مان لے تو پھر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ یہی حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اس آیت تو یہی کہا گیا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے، امان طلب کرے تو اس کو پناہ دینی چاہیے اور امان کا پروانہ حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اسلام کو کھلے دل سے بغیر کسی دباؤ کے سمجھ سکے اور پھر اپنی مرضی سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکے۔ اور جب وہ دین اسلام کو سمجھ لے اور مان لے تو پھر جب وہ اپنے وطن کو جہاں اس کو امن حاصل ہو لوٹ جانا چاہے تو اس کو واپس جانے کے لیے امان دے دی جائے تاکہ وہ امن کے ساتھ اپنے وطن کو لوٹ جائے۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکوں کا ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر کوئی آدمی ہم میں سے یہ چاہے کہ وہ اس مدت کے ختم ہونے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے تو کیا ہوگا؟ کیا اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کو امان دی جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دے دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ مشرکین کو حق کا علم نہیں ہے، عرب کی اس قوم کی ہی حالت ہے کہ جاہل قوم ہے، اس لیے ان کو اس کا موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ دین اسلام کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ ایسی صورت میں ان کو امن دینا اور ان کی حمایت کرنا واجب ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پالیں، اور ایسے موقع پر جبکہ وہ امان طلب کریں تو انہیں قتل کرنا اور ان پر ظلم کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ